فلسطین کے ساتھ، بیت المقدس کے ساتھ، ارض مقدسہ کے ساتھ یا ہیکل سلیمانی کے ساتھ مسلمان کی جذباتی وابستگی کیا ہے اور کیوں ہے، اور بطور مسلمان ہمارے لیے وہ کیا حیثیت رکھتا ہے اور ہمارا اس سے تعلق کیا ہے، جذباتی وابستگی کی بنیاد مذہبی طور پر کیا ہے، ان تمام سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا عمیق بہت گہرائی میں جا کے مطالعہ کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اپنے ایمان کی بالیدگی کا سما کرنا ہوگا۔ اور بہت ساری چیزیں جب علم آتا ہے تو بہت سارے غبار ہٹ جاتے ہیں، اور اگر علم اور نور قرآن کا آ جائے تو کوئی کجی باقی نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کے ادوار ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ پہلا دور جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول تھے، جب وہ رسول تشریف لے آتے تو قُضِیَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر ان کے ساتھ کوئی رواداری اور موافقت کرتا تو اسے رخصت دے دی جاتی، اس پر انعامات کی بارش ہوتی، اور اگر کوئی نبی کی مخالفت قوم کرتی تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دیتا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ایسا ہرگز نہیں ہوتا تھا کہ کسی پر ظلم کیا جاتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک رہنما بھیجا، اگر انہوں نے اس کی موافقت کی تو فائدہ اٹھا لیا، اور اگر انہوں نے اس کی مخالفت کی تو وبال پا لیا۔ جس قوم کے لیے رسول مبعوث ہوئے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق عدالت لگی، اور اسی دنیا میں انصاف کے ساتھ فیصلہ سنا کر عمل درآمد ہو گیا۔ یہ سنت الہیہ ہے کہ افراد کا محشر انفرادی طور پر انڈیویجولی اکاؤنٹیبلٹی وہ تو قیامت کے دن ہوگی، لیکن قوموں کا محشر یہی دنیا تھی۔ قوموں کا محشر یہی دنیا تھی۔ اس میں جو اقوام عام حالات کے اندر نمودار ہوتی ہیں وہ ایک پورے پروسیجر کے بعد اپنے نبی کی موافقت یا مخالفت پر اترتی تھیں، اور اسی کے مطابق ان کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں گے تو قوم عاد پوری کی پوری تباہ و برباد کر دی، قوم نوح کو تباہ و برباد کر دیا گیا، قوم سمود کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور صرف ان کو تباہ و برباد نہیں کیا بلکہ ان کی اس تباہی کو باقی رکھا گیا تاکہ قیامت تک آنے والی اقوام ان کو اپنے لیے عبرت سمجھیں کہ جنہوں نے نبی کی، راہبر کی، رہنما کی مخالفت کی، اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے من حیث القوم انہیں تباہ و برباد فرمایا۔ یہ پہلا دور تھا جو نبوت کا یہ سلسلہ اس طرح چلتا تھا کہ قوم اگر مخالف آ جاتی تو اس پوری کی پوری قوم کو تباہ بھی کیا جاتا اور عبرت کا نشان بنا کے باقی بھی رکھا جاتا۔ دوسرا دور انسانیت کا یہ ہے کہ وہ اقوام جو پہلے بکھری ہوئی تھیں تو اب متمدن ہونا شروع ہوئیں، قبیلوں اور ٹرائب میں بٹ گئیں، ان کی حکومتیں قائم ہوئیں، سلطنتیں قائم ہوئیں۔ یہ دور جب آنے کے قریب تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جناب ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب ہوا، اور رب تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈینری کوالٹیز جناب ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور ان کے لیے یہ اعلان فرمایا، اے ابراہیم آپ بھی معمولی نہیں، آپ کو جو منصب دیا جائے گا وہ بھی معمولی نہیں۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم پوری انسانیت کے لیے آپ کو امامت کا منصب عطا فرما رہے ہیں۔
یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب منتخب کیا گیا تو اب پھر آپ کی ذمہ داری انتہائی حساس ذمہ داری تھی، اور اس ذمہ داری پر پہنچانے سے پہلے رب تعالیٰ نے وہ امتحانات لیے کہ جنہیں سن کے اور پڑھ کے دل دہل جاتے ہیں۔ کبھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ نارے نمرود میں کود پڑو، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے اپنے وطن کو چھوڑ دو، کبھی یہ کہا جاتا ہے اپنی آل اولاد کو ترک کر دو، تمہاری ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات کا بھی انتخاب ہوا، اور پھر آپ کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ اپنی اولاد کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک حصہ یہ جزیرہ نمائے عرب میں منتقل کر دیجئے، اور خود بھی، اور باقی حصے کو لے کر آپ کنعان اور فلسطین اور ارض مقدسہ میں تشریف لے جائیے۔ یہی وجہ تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے شیر خوار جناب اسماعیل کو اٹھایا، حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ جناب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا جب انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیوں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو جواب ملا، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر ماں نے بھی دوسری بات نہیں کی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ پروردگار عالم کی طرف سے ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنی اولاد کو جزیرہ ہائے عرب میں منتقل کرے، اور خود باقی اولاد کو لے کے آپ کی نان کی طرف تشریف لے جائیں۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو واپس یہ آرڈر ہوا کہ وہاں جن کو آپ نے جزیرہ نمائے عرب میں منتقل کیا ہے وہاں میرا گھر تعمیر کیجئے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہ بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اس تعمیر میں جناب اسماعیل علیہ السلام نے آپ کی معاونت کی۔ رب تعالیٰ نے اپنی خصوصی مدد، وہ جنتی پتھر جسے آپ مقام ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں، اس کی صورت میں عطا فرمایا۔ جب آپ نے بیت اللہ کو تعمیر کر لیا تو پھر حکم ہوا آپ یہاں نہیں رہ سکتے، جناب اسماعیل یہاں رہیں گے، آپ واپس کنعان میں تشریف لے جائیں گے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کے سپرد یہ بیت اللہ کی آباد کاری کی۔ جناب اسماعیل علیہ السلام اس سلسلہ ہائے عبادت کو، سلسلہ ہائے اشاعت توحید کو، اشاعت دین کی ذمہ داری کو لے کر پوری آب و تاب کے ساتھ یہاں چمکے۔ ادھر کنعان میں جب واپس پہنچے تو رب تعالیٰ نے جو دوسرا سلسلہ تھا وہ جناب اسحاق علیہ السلام سے چلاتے ہوئے جناب یعقوب، اور جناب یعقوب سے چلاتے ہوئے پھر ان کی وہ اولاد، کثیر اولاد۔ جناب یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ تو آپ کی ساری اولاد اور جناب یوسف علیہ السلام، جناب بنیامین اور سارے بچے، یہ سلسلے سارے کا سارا سلسلہ جو کنعان میں شروع ہوا بنی اسرائیل کے توسل سے، یہاں بھی پھر ایک گھر کی تعمیر کا حکم دیا گیا، اور وہ بھی بیت ہی بنا، اور اسے ارض مقدس کہا گیا یا بیت المقدس کہا گیا۔ تو یہ سلسلہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس پوری گفتگو کو جہاں سمپلی اور بڑے سادہ لفظوں سے ذکر کیا وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو بھی چنا، جناب نوح کو بھی چنا، لیکن وہاں فرق یہ تھا کہ وہاں انفرادی انتخاب ہوتے تھے۔ اب سلسلہ ہائے نبوت کا دوسرا دور شروع ہوا تو رب تعالیٰ نے جناب ابراہیم کی ساری اولاد کو چن لیا، جناب آل عمران، جناب عمران کی ساری اولاد کو چن لیا۔ تو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک شاخ کو موقع دیا کہ جو بنی اسرائیل ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد یہ فلسطین میں آباد کروا دیے، اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو جزیرہ نمائے عرب میں آباد کیا گیا۔ اب ان کو ٹارگٹ کیا دیے گئے، یہ بات قرآن مجید فرقان حمید کے مطالعہ سے واضح ہوتی ہے کہ ان دونوں علاقوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اور اپنی دین کی شہادت کے لیے خاص کر لیا، اور دینی تعبیر میں اس کے لیے تقدیس کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، اور جن افراد کو منتخب کیا انہیں یہ کہا گیا کہ دین کا پیغام، دعوت حق، اور یہاں کوئی بھی اگر حق کے خلاف آواز اٹھائے
اور مظلوموں پر ظلم کرے تو اس ظالم کے ظلم کو روکنا، احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ سر انجام دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ تو جس طرح اس زمین کا انتخاب ہوا، اسی طرح بنی اسرائیل کا انتخاب پہلے سے ہوا، انہیں موقع دیا گیا ذمہ داری کو نبھانے کا، جسے شہادت علی الناس سے بھی تعبیر کیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو چن لیا اپنے علم کے مطابق سارے جہان والوں پر۔ پھر ان پر جو یہ انعام کیا گیا کہ رب تعالیٰ نے ان کی سلیکشن فرمائی، اسے ان آیات میں تعبیر کیا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور بے شک میں نے تمہیں اس جہان کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب جب فضیلت ملی تو اس فضیلت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ جو مقاصد تھے، وہ جو ذمہ داریاں تھیں، انہیں پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس پورا کرنے کے لیے سلسلہ چلتا چلتا جناب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ بنی اسرائیل کو ان کی ارض مقدس کی طرف لے کے جائیے۔ ارض مقدس میرے ذکر کی چاشنی چاہتی ہے، تشنا ہے، وہ اسے آباد کیجیے۔ آپ نے جب انہیں کہا کہ چلو اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت دی ہے، مقام اور مرتبہ دیا ہے، تو اللہ کے گھر کو آباد کرو، انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ قرآن کہتا ہے یہ جناب موسیٰ سے کہنے لگے اذهب انت، آپ جائیے اور آپ کا خدا جائے اور دونوں جا کے لڑیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو نہیں جائیں گے۔ اس کے تحت مفسرین نے لکھا یہاں سے یہود کی بزدلی شروع ہوئی، اور یہ یہود کبھی بھی مسلمانوں کے مقابل تنے تنہا نہیں آ سکتے جب تک کہ کوئی ان کی پشت پناہی نہیں کرتا، اور یہ سلسلہ یوں ہی قیامت تک چلے گا۔ یہود انتہائی بزدل اور انتہائی خوف زدہ قوم ہے، یہ دوسروں کے کندھوں پر چلے گی یا دوسروں کی پشت پناہی کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے جگہ جگہ فساد کھڑے کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ انہیں کہیے، آپ نے کیا کہا، یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسہ، یہ قرآن کے وہ الفاظ ہیں جس کی وجہ سے اسے ارض مقدس کہا گیا، کہ اس مقدس زمین کو فتح کرو، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے پسند فرما لی، مقرر فرما لی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور پیٹ پھیر کے یہاں سے نہ پھرنا، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو پھر رب تعالیٰ نے انہیں میدان تی میں قید کر دیا۔ 40 سال وہ میدان تی میں قید رہے، صبح جہاں سے سفر کرتے، رات کو جس مقام پر پہنچتے تو وہ وہی مقام ہوتا تھا جہاں سے بات شروع ہوئی، سفر جہاں سے شروع ہوا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ رب تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے خلفاء کے ذریعے اس زمین کو فتح عطا فرمائی، ان کو تمکنت یہاں ملی۔ پھر سلسلہ ہائے خیر چلتا رہا، اور جناب داؤد علیہ السلام اور جناب سلیمان علیہ السلام تک اس کی ذمہ داری پہنچی۔ یہ بات یاد رہے، جناب داؤد علیہ السلام صاحب کتاب زبور ہیں، اور جناب سلیمان علیہ السلام یہ جناب داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور ان کو بھی پروردگار عالم نے ایکسٹرا آرڈینری کوالٹیز عطا فرمائی ہوئی تھیں، اور ان کوالٹیز میں یہ تھا کہ جہاں یہ انسانوں سے خدمت لیتے وہاں جنوں اور ہواؤں سے بھی خدمت لیتے، باقی مخلوقات کو بھی اپنی خدمت کے لیے صرف فرماتے۔ انہوں نے جناب داؤد علیہ السلام کے کہنے پر اس مسجد اقصیٰ کی تزیین و آرائش کے لیے خوب عظمت بڑا اہتمام کیا۔ اسی عظمت کی وجہ سے اس عظمت کو ہیکل کہا جاتا ہے، نسبت جناب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے تو اسے ہیکل سلیمانی سے تعبیر کر دیا گیا۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا کہ صرف اس گھر کی عبادت تمہاری ذمہ داری نہیں، بلکہ اس گھر سے اسلام کے پرچم کی بلندی بھی تمہاری ذمہ داری ہے، دعوت حق کا ابلاغ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔
انہوں نے پھر کمزوری دکھائی اور اس سے انحراف کیا. رب تعالیٰ نے بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا. اس نے انہیں تباہ و برباد کیا. ہیکل سلیمانی کو بھی نقصان پہنچا, مسجد بھی تباہ کر دی گئی. گویا نتیجہ یہ نکلا کہ جس قوم نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ادا کردہ ذمہ داریوں کو پورا نہ کیا, کمزوریاں دکھائیں, تو رب تعالیٰ نے پھر اس پر غیروں کو مسلط کر دیا. قیامت تک یہی سلسلہ رہے گا. اگر امت مسلمہ نے کسی موقع پر کمزوری دکھائی, غفلت دکھائی, تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ غیر ان پر غالب ہو جائیں گے. اور جب یہ بیدار ہو جائیں گے, یہ جرت دکھائیں گے, یہ حمیت کا مظاہرہ کریں گے, تو رب تعالیٰ اپنی خاص مدد سے انہیں فتح عطا فرمائے گا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پھر یہ حجت تام کی گئی, اور ان کو جو منصب ملا تھا ان کی نااہلیوں کی وجہ سے اب یہ منصب بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا. قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو ذکر کیا, ہوا اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے بنو اسماعیل تمہارا انتخاب کر لیا ہے. اب تم ہو کیا, کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس, ہو تم امت وسط تاکہ تم شہداء علی الناس ہو جاؤ, ویکون الرسول علیکم شہیدا, اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں. تو اس طرح وہ امانت اور وہ منصب جس کے لیے پہلے بنی اسرائیل کو موقع دیا گیا تھا, اب وہ بنی اسرائیل کی طرف منتقل ہو گئی. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہود آخر کیوں چاہتے ہیں کہ وہ فلسطین, کنعان, ارض مقدسہ اس تمام پر قابض ہو جائیں, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے ہمارے پاس تھی اور ہماری ہی ہے اور ہماری ہی رہے گی, جبکہ رب تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اب یہ تمہاری نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو ذکر کیا, وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا انہم لا یرجعون, ہم نے حرام کر دیا ایسی بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ بے شک وہ دوبارہ غلبے کے ساتھ وہاں لوٹیں, حتیٰ کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک پوری روح زمین کو یہودیت سے پاک نہیں کر دیا جائے گا. آخری یہودی اگر کسی درخت کے پیچھے بھی چھپے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت رب تعالیٰ درخت کو بھی زبان دے گا اور مجاہد کو پکار کے کہے گا, ادھر آؤ, یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. پھر یہ سلسلہ چلتا یوں ہی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ بنو اسماعیل کی طرف منصب بھی منتقل ہوا اور ذمہ داری بھی منتقل ہوئی. جہاں غفلت دکھائی وہاں عارضی غلبہ دوسروں کا ہو گیا, اور جہاں بیداری پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر مسلمانوں کو وہاں غلبہ عطا فرما دیا. یہاں جن پہلوؤں کو سمجھنا ضروری ہے ان میں سے سب سے پہلی بات جو واضح ہوئی کہ مسلمانوں کے مظلوم ہونے اور مقہور ہونے کا سبب بھی اس منصب کی ذمہ داری میں ادائیگی کی جو کوتاہی ہے وہ سبب بنتی ہے. دوسرا کہ یہ منصب اصل ہے کہ لوگ اپنے کردار, اپنے اخلاقی رویے, اپنی عملی زندگی میں دین کے گواہ ہوں. ان کو بتانا نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہیں, بلکہ ان کا کردار, اخلاق, عملی زندگی اور طرز زندگی ہی سے دین کی مہک آئے, گویا کہ ان کا ظاہر و باطن دینداری کی گواہی دے. اس کی ابتدا تو کلمہ توحید سے ہوتی ہے, مگر اس کی تکمیل کے لیے 3 چیزیں ضروری قرار دیں, اور یہی 3 چیزیں پوری کی پوری امت مسلمہ کی وحدت کے وہ پرنسپل ہیں, وہ بنیادیں ہیں کہ جن پر پوری امت اگر کاربند ہو جائے تو رب تعالیٰ ان کو قلبی اتحاد عطا فرما دے گا. ان میں سے پہلا علم کی پختگی اور علم دین کی پختگی ان میں, اور اسی دین کے ضمن میں اخلاقی برتری, اور دوسرا سیاسی وحدت, اور تیسرا دین کو دنیا پر ترجیح دینا اور دین کے حوالے سے مکمل یکسوئی اور نو ٹالرنس اور نو کمپرومائز پالیسی کا اختیار کرنا,
یہ پوری امت کے لیے وہ نقطہ ہے کہ جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں رب تعالیٰ امت کو اتحاد کی دولت عطا فرما سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فتح بیت المقدس کے موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہود کو پہلے مدینہ سے دربدر کیا، پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جب تک رہیں گے فتنہ برپا کریں گے، وصیت یہ ہے کہ انہیں جزیرہ نما ہائے عرب سے نکال دیا جائے۔ پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ بیت المقدس کی فتح کی بات آئی تو رب تعالیٰ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے یہ فتح عطا فرمائی۔ جب فتح ہوئی تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم وہ قوم ہیں کہ ہمیں ہماری طاقت کی وجہ سے اللہ نے غلبہ نہیں دیا، ہمیں غلبہ اس وجہ سے دیا کہ ہم اسلام کی عملی تصویر بن کے میدان میں آ گئے۔ کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر نصیحت کی، آپ کی یہ نصیحت یہ سنہری حروف میں ہمارے دلوں پر ثبت رہنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان افرادی طور پر کفار سے ہمیشہ تھوڑے رہیں گے، مگر دین کی طاقت سے اللہ تعالیٰ انہیں ہر دور میں جب دینی طور پر یہ مضبوط ہو گئے تو اللہ غلبہ عطا فرما دے گا۔ یہی وہ جملہ ہے جس کے تحت سارے اس بات پر متفق ہیں کہ مسلمان اسلحہ کے زور پر نہیں لڑتا، وہ اپنے ایمان کے زور پر لڑتا ہے۔ لہٰذا امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی ایمانی قوت کو بڑھانے کی کوشش کی جائے، اپنا ایمانی امیون سسٹم اسے ہر قسم کے وائرس سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، جب دین ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ہم اور کافر برابر ہو جائیں گے اخلاق کے لحاظ سے، کہ اخلاق ہمارے بھی اچھے، اخلاق تو ان کے بھی بہت اچھے ہیں۔ اگر ہم اخلاق اچھے دکھا لیں گے ہماری بڑھتری نہیں رہے گی، بڑھتری ہماری دین کی وجہ سے ہوگی۔ پھر فرمایا کہ تعداد میں ہم پہلے ہی تھوڑے ہیں، اگر دین ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، دین پر پختگی باقی نہ رہی، اللہ کی بندگی پر پختگی نہ رہی، تو مسلمان کبھی بھی زوال سے نہیں نکل پائے گا۔ مسلمان کے زوال سے نکلنے کا ایک ہی سبب ہے کہ وہ دین کو ہمیشہ غالب رکھے، اور دین کو غالب نہ رکھے بلکہ دین کے غلبے کا کام کرے۔ یہاں پھر محدثین نے سوال کیا کہ ہر بندے کو اس موقع پر اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ نماز پڑھ لینا، قرآن پاک پڑھ لینا، باقی امور کو بجا لانا، یہ دینداری تو ہے لیکن دین کے غلبے کا کام نہیں۔ اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ دین کو پھیلانے اور دین کو غالب کرنے کے لیے میں نے کیا کام کیا۔ اب وہ کرنے کے کام کیا ہیں؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جہاد کو تم پر فرض کیا گیا اور وہ تمہیں ناپسند ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ایسا ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہی تو تمہارے لیے بھلی ہو، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجہاد ماضٍ منذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر امتی الدجال، فرمایا جہاد اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر میری امت میں جاری رہے گا، بہترین وہی ہوں گے جو اس کو جاری رکھے ہوئے ہوں گے، اور فرمایا قیامت تک یہ جہاد باقی رہے گا، یہاں تک کہ میری امت کے افراد دجال کے خلاف جہاد کریں گے، اور پھر دجال کے خاتمے کے بعد اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من النفاق، کہ جو شخص مرا اس حال میں کہ اس نے جہاد کیا بھی نہیں تھا اور کبھی جہاد کی خواہش بھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ نفاق اور منافقت کے ساتھ دنیا میں گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں جہاد کا جو حکم ہے، محدثین نے اس کی وضاحت کی کہ جہاد کا حکم حسب طاقت ہے، جس میں ہتھیار والے جہاد کی طاقت نہ ہو اس پر دیگر طریقوں سے جہاد کرنا لازم ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ ہیں، ہمارے پاس جہاد بالہتھیار کی طاقت تو موجود نہیں ہے، لیکن دوسری طاقتیں کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جاہد المشرکین باموالکم
वअनफुसिकुम वअलसिनतिकुम, फरमाया कि इस्लाम के बुलंदी के लिए जो भी कोशिश की जाए वो जिहाद कहलाएगी। और उन कोशिशों में से एक कोशिश ये है कि जहां भी मुशरिक, जहां भी काफिर तुम्हारे इस्लाम को दबाने की कोशिश करें, माल के जरिए जिहाद करो और उन लोगों के लिए कम से कम इतना पैगाम जरूर दे दो, हम तुम्हारे साथ हैं। और उनके खिलाफ जो कुव्वतें बरसरे पैकार है, अपनी जुबान के जरिए और अपनी तहरीर के जरिए उनके मजालिम को जाहिर करो, उनके मजालिम को अवेजा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी फरमान की रोशनी में उलमा ने यह लिखा कि मुआशी ताकत का हुसूल, अफरादी तौर पर ईमान की मजबूती, जदीद हथियारों की बनावट, दीनी उलूम की ताकत, दुनियावी तरक्की, इल्म शऊर, मेडिकल, जदीद साइंस, जितनी भी जदीद उलूम है, उन तमाम में हर बंदे को ये कोशिश करनी चाहिए बैसियत मुसलमान कि अगर मैं इसमें नया रास्ता निकालूंगा तो वो नया रास्ता इस्लाम की सरबुलंदी का बायस बनेगा। लिहाजा किसी भी मैदान में काम करने वाला कोई शख्स अपने आप को महज एक फर्द न समझे, बल्कि अपनी शनाख्त इस्लाम रखे और इतना खूबसूरत काम करे कि वो काम उसके अपने लिए भी और इस्लाम के लिए भी बुलंदी का बायस बने। तीसरी बात, कुफार के करतूत, उनकी मकारियां, फसाद, झूठ, तासुब, हट दर्मी को बयान करना और दुनिया को बताना, ये भी जिहाद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अतरआउना अन जिक्रिल फाजिरी उज़कुरूहु बिमा फीही यारिफुहुन नास, कि क्या तुम इस बात से मरूब हो जाते हो कि किसी धोखाबाज के धोखे को, मक्कार की मक्कारी को और गुस्ताख की मुजम्मत को और जालिम के जुल्म को बयान करने से कतराते हो? उसके करतूत वाजे करो ताकि लोग उसको पहचान भी जाएं और उसके शर से महफूज भी हो जाएं। आखिरी बात मैं ये अर्ज करूंगा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब दोबारा गलबा दिया तो ये गलबा एक तवील अरसे के बाद कायम रहा, और इस तवील अरसा के गलबे के बाद यहूदी जो ब्रिटिश एम्पायर के तहत आए, यहां इन्होंने फितना और फसाद किए, तो बरतानिया ने यह चाहा कि इनके फितना और फसाद से बचने के लिए इनको मुसलमानों पर मुसल्लत कर दिया जाए, और मुसलमानों पर तसल्लुत देने के लिए उन्होंने इनको ये ख्वाब दिखाया कि ये जो किता है, अर्ज़ मुक़द्दस है, सिनान है, ये फिलिस्तीन है, ये तो तुम्हारा है, हम तुम्हें वहां आबाद कर रहे हैं और तुम्हारी हम हर किस्म की सपोर्ट करेंगे। और इसी सपोर्ट के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी आया, और उसी की बैकअप पर ग्रेटर इसराइल का ख्वाब भी आया, और ये ग्रेटर इसराइल का नक्शा पूरे का पूरा सिर्फ फिलिस्तीन के लिए नहीं बल्कि वो मिडल ईस्ट पूरे के लिए, हत्ता के मदीना तैयबा की सरहदों तक जाके पहुंचता है, जिसके तहत मुअर्रिखीन ने लिखा कि ये फिलिस्तीन के जांबाजों मुजाहिदीन, ये तो वो हद हैं कि जिन्होंने पूरी मशरिक़ वुस्ता को महफूज रखा हुआ है। अगर ये दरमियान में से हट गए तो पूरी मशरिक़ वुस्ता, सारे अरब ममालिक ये इसराइल के फितनों की लपेट में आ जाएंगे। लिहाजा मशरिक़ वुस्ता की उमूमी तौर पर और आलम इस्लाम की खुसूसी तौर पर यह जिम्मेदारी बनती है कि उन जाबाजों के लिए जहां दुआ कर सकते हैं वहां दुआ करें, जो इक्तिसादी बाइकाट कर सकते हैं वो इक्तिसादी बाइकाट करें, जहां वो उनको कुछ मुआवनत कर सकते हैं वो उनकी मुआवनत करें। अगर कुफर अपने काफिर बच्चे का दर्द महसूस कर सकता है तो एक मुसलमान अपने मुस्लिम बच्चे का दर्द क्यों नहीं महसूस करता? और इस दर्द को महसूस करते हुए अपनी जुबान से भी, अपनी तहरीर से भी, अपने माल के जरिए भी और जिस एतबार से भी उनकी मुआवनत हो सकती है, ये बात याद रहे। इस्लामी जिहाद का तसव्वुर ही इस्लाम ने इस वजह से दिया है, जिहाद फसाद नहीं करता बल्कि जिहाद तो फसाद को खत्म करता है। तो इसके इख्तिताम के लिए, फितना के इख्तिताम के लिए हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी भी अदा करनी चाहिए और अर्ज़े मुक़द्दस के साथ अपना ईमानी और क़ल्बी ताल्लुक मजबूत करना चाहिए। रब ताला मुझे आपको ये तौफीक अता फरमाए।